ہر کلی ہماری گفتار نظر آتی ہے. تقریر کے بلا تاخیر میں حضرت مولانا عادل شمیم صاحب قبلہ کر رہا ہوں کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور اعلیٰ حضرت معراج سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. آج کی پڑھائی ادب و احترام کے ساتھ نعرہ تکبیر اور رسالت سے کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مولانا عادل شمیم صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم، کان جدھر لگائیے تیری داستان، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ قاعدہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. یہ محفل معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. شب معراج میں محفل ہونی تھی، اسی وجہ سے محفل منعقد نہ ہو سکی، اور آج اللہ کی عزت کی توفیق خوشی سے محفل منعقد ہے. ہمارے استاد گرامی حضرت مولانا قاری ابو حذیفہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. تقریر ان کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میں تو آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں. اور بات یہ بھی ہے کہ تقریر قاری صاحب کی ہو یا کسی اور کی ہو، وہ کیوں کتنے لوگ یہاں ہیں. ابھی معراج کا ایک جلسہ ہمارے محلے میں منعقد ہوا 13 فروری کو. اس کے بعد قاری صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہمارے چند بات تھے ہونے لگی کہ حالات ہمارے ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد جیسے بند ہو جائیں. اس طریقے سے ہمارے یہاں کوئی بھی تقریب ہوتی تھی عقیقہ یا شادی وغیرہ کے موقع پر تو معراج شریف کی محفل ضرور ہوتی تھی. لیکن ختم تو بالکل یہ محفل نہیں ہو گئی، لیکن کم ضرور ہو گئی ہے، کیونکہ اس سے ہماری بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے. اس محفل کی اہمیت ہمارے نزدیک وہ نہیں رہی جو ہمارے اسلاف کے نزدیک کی اہمیت اس کی باتیں. تو ہم موبائل اور نیٹ لائیو پروگرام کے دیوانے ہوتے ہیں، لہٰذا حالات ایسے بن رہے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ محفلیں بھی اسٹوڈیو میں یا اپنی آفس میں وغیرہ میں یا کسی ایسی مخصوص جگہ محفل کر کے اور پروگرام باضابطہ میڈیا کی دنیا میں نشر کیے جائیں گے تو اللہ سے توفیق اور شکر. بہرحال میں نے آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی وہ مسجد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص کو، اس بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت کی ذات سمیع بصیر ہے، سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ معراج آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے رجب کا، یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کی مہینہ۔ یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مسلسل نزول ہم پر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ شعبان میں بھی جاری رہتا ہے، پھر رمضان آ جاتا ہے، رمضان کے لیے۔ تو یہ اس مہینے کی 27ویں شب کو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور بھی اس کے علاوہ بھی آپ کو اللہ رب العزت نے معراج سے سرفراز فرمایا، لیکن یہ معراج جو ہے یہ خاص ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں، اسرا کہتے ہیں رات کے مختصر سے حصے میں سفر کرنا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہی، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے قرب کا سفر، یہ معراج ہے۔ لیکن اس معراج پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کی روح کو معراج کرائی گئی، یا آپ روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے۔ اس میں بڑے بڑے مولویوں کو بھی اعتراض ہوا۔ آپ نے علامہ شبلی نعمانی کا نام ضرور سنا، شبلی کالج کے بانی کا نام ہے، اور علامہ شبلی نعمانی کو علامہ بنانے میں ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، ہمارے اسلاف کا کردار ہے۔ علامہ شبلی نعمانی شاگرد ہے علامہ فاروق چریا کوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ علامہ فاروق چریا کوٹی یہ داماد ہیں حضرت چراغ ربانی مولانا محمد دامد نعمانی علیہ رحمۃ و رضوان کے، ان کا شاگرد ہے شبلی، لیکن شبلی نعمانی نے اپنے استاد سے معراج کے متعلق بحث کر لی کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روحانی معراج ہوئی تھی، جسمانی معراج نہیں۔ اپنے استاد سے اس میں اس نے لڑ لیا، تو علامہ شبلی نعمانی سے ہمارا اس معاملے میں اختلاف ہے، اس لیے ہم علامہ شبلی نعمانی کی عزت اس کے اس بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ علامہ شبلی نعمانی کو علامہ شبلی نعمانی کا نام ہم کبھی کبھار اس لیے لے لیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑا عالم تھا، لیکن اس نے اختلاف ضرور کیا ہے، ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے کا اس نے انکار ضرور کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کا یہ فرمانا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ بیان ہی شروع ہو رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی، کہ اللہ رب العزت نے معراج عطا کی ہے، اور یہ سفر اللہ رب العزت کروا رہا ہے اپنے محبوب سے، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ جو بعبدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو بندہ، عبد کے معنی ہوتے ہیں بندہ، بندہ روح اور جسم کا مجموعہ ہوا کرتا ہے، روح اور جسم سے مرکب ہو کر کے یہ بندہ بنتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا کہ اپنے بندے کی روح کو میں نے میرے سفر کرایا راتوں رات، یہ روح کا ذکر نہیں ہے قرآن میں بلکہ بعبدہ کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں بنا، اور اس میں بھی ایک ہمارے عالم دین کا نام، ہمارے بزرگ کا نام ہے علامہ حشمت علی خان علیہ رحمۃ اللہ۔ آپ نے نام ان کا سنا ہوگا، اعلیٰ حضرت کے بڑے شریف خلیفہ ہیں۔ ان سے ایک مولوی مناظرہ کرنے میں یہ بات کہہ گیا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر جسمانی معراج کرائی گئی ہے تو مجھے آپ کو راستہ دیں۔ دیکھیے عالموں نے، مولویوں نے کتنی گڑبڑیاں کی ہیں، اور عقل سے اس چیز کو ناپنے کی کوشش کی ہے کہ اب یہ اس طریقے کی بات کہ جس طریقے سے ہم اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں کہ کٹ دلیلیہ کرنا، تو کٹ دلیلیہ کرنے پر آ گیا کہ آپ وہ راستہ دکھائیے کہ کس راستے سے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کرائی گئی۔ تو علامہ حشمت علی خان علیہ رحمۃ اللہ، یہ بہت صحیح و فتیر اور بڑے حاضر جواب تھے۔ فوراً انہوں نے ایک شیشے کے گلاس میں ایک گلاس پانی منگوا لیا، یہ پانی لے کر کے آیا، پانی لے کر کے آیا، ایک سکہ لے کر کے آپ نے اس طریقے سے اوپر سے سکے کو پانی میں اچھال دیا، سکہ پانی میں چلا گیا، گلاس کے اندر چلا گیا۔ علامہ حشمت علی خان علیہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ سکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس گلاس میں چلا گیا، پانی میں چلا گیا، تم نے دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ کہا کہ اب یہ راستہ تم مجھے دکھا دو کہ کس طریقے سے سکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پانی میں چلا گیا ہے، یہ راستہ تم مجھے دکھا دو۔ حضرات محترم، وہ شخص عاجز آ جاتا ہے۔ حضرات محترم، علامہ حشمت علی خان علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، تمہارے آنکھوں کے سامنے جو معاملات ہو رہے ہیں تم وہ راستہ نہیں دکھا پا رہے ہو، لیکن یہ تو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، تم اس میں مجھ سے کہہ رہے ہو کہ راستہ نعرہ تکبیر، رسالت یا رسول اللہ شمیم صاحب قبلہ اپنے معراج مصطفیٰ جامع مسجد شیخ واڑہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھا آپ نے، تو عقیدہ یہی ہے، یہی عقیدہ رکھنا ہے، یہی عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج کی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور جسمانی معراج سے بھی اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا۔ اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور یہ سفر رات میں ہوا، اور اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ تاکہ ہم اپنے خاص کو، اپنے بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور سفر کرایا تو رات میں، وہ بھی 27ویں شب کا سفر۔ آپ جانتے ہیں کہ 14ویں رات تک چاند روشن رہتا ہے، اسے ہم چاندنی رات کہتے ہیں، لیکن 27ویں شب میں جا کر کے رات کی تاریخ ہو جاتی ہے، اور یہ سفر تاکہ ہم اپنے بندے کو نشانیاں دکھائیں، یہ رات کی سفر۔ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اللہ رب العزت
نشانیاں دکھا رہا ہے تو اللہ رب العزت بھی چاند اور سورج کے اجالے کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فضل سے چاند اور سورج کی دن کی روشنی کے محتاج نہیں ہے. ستائیسویں شب وہی ہوا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اور مسجد اقصی کی جو تعریف مفسرین کرتے ہیں اور یہ قرآن بھی کرتا ہے اس کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد تو مفسرین فرماتے ہیں کہ برکت اس طور پر ہے کہ یہ مسجد تمام انبیاء علیہ السلام کا مرکز ہے. مسجد اقصی اور اللہ رب العزت نے اسے بے پناہ برکتوں سے نوازا ہے کہ اس کے ارد گرد چشمے بہتے تھے, لہراتے ہوئے کھیت نظر آتے تھے. اور مفسرین فرماتے ہیں ہمارے عقیدے کی بات کہ اللہ رب العزت جو یہ برکت فرما رہا ہے مسجد اقصی کو نہیں, مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک روحانی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بے شمار انبیاء کرام کے مزارات اس مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں اور ان کے آثار کی اس لیے قرآن اللہ رب العزت اسے برکت الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات محترم, بہت زیادہ میں آپ کا وقت نہیں دوں گا چونکہ برکت کے طور پر یہ منفرد ہے. تو آپ کو 27ویں شب کو یہ معراج بتائی تھی اور آپ حضرات جانتے بھی ہیں واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں سرکار کی استراحت تھے, خواب راحت فرما رہے تھے کہ وہاں حضرت بلبل سدرا جبریل امین جلوہ گر رہے تھے. اور حضرت ام ہانی یہ کون ہے میں آپ کو بتا دوں. حضرت ام ہانی یہ سرکار کی چچا زاد بہن ہے. اور قریب کر دوں تو حضرت ام ہانی یہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے. ان کے گھر آپ تشریف فرماتے ہیں. میں استراحت فرما رہے تھے کہ جبریل امین آئے اور براق لے کر کے آئے. براق کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے. براق کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ براق یہ اتنا برق رفتار تھا, تیز رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہاں تک وہ پہلا قدم ہوتا تھا. اتنا برق رفتار تھا. ہماری نگاہ کی وسعت کیا ہے کہ ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو آسمان فوراً دیکھ لیتے ہیں, دم کی دم میں دیکھ لیتے ہیں. تو براق کا یہ عالم تھا. براق سے آپ کا سفر ہوا اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تسلیم سے ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑا. یہ میری حق ہے. سدرہ حضرت جبریل امین کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ سدرہ جو آپ بار بار سنتے ہیں بلبل سدرہ اس لیے کہا جاتا ہے جبریل امین کو, اس سدرہ کا بلبل. تو یہ حضرت جبریل امین کی حد ہے, حد منتہا ہے. اس سے آگے حضرت جبریل نہیں جا سکتے. سرکار نے فرمایا تھا کہ جبریل آگے چلو, اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم, یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلی الہی سے میرے اوپر جل جائیں گے, میں نہیں جا سکتا, آپ تشریف لے جائیں. اور سرکار تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کے قرب میں راز و نیاز سے کیا باتیں ہوئیں. یہ اللہ و رسول کے درمیان ہے حضرات محترم جو سب سے عظیم تحفہ وہاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کے لیے دیا. وہ یہی 5 وقت کی جو نماز ہے, یہ نماز 50 وقت کے لیے 50 وقت کی نماز اور 6 مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرمائے. اب حضرات جانتے ہیں ساری مشہور باتیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی راستے میں ملاقات ہوئی تھی. تو جب سرکار تشریف لائے
پھر دوبارہ ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا حال دیکھا ہے. یا رسول اللہ آپ کی امت بھی یہ پڑھ نہیں پائے گی, آپ اسے کم کرائیں. یہ 50 وقت کی نمازیں, 6 مہینے کے روزے, یہ بہت گرا گزرے گا آپ کی امت, اور آپ کی امت کر نہیں پائے گی. میں نے اپنی امت کا حال دیکھا ہے. تو سرکار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر تشریف لے گئے, اور اس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے, بخاری شریف میں بھی, کہ 9 مرتبہ. اور یہ بھی مختلف روایتیں بھی ہیں کہ 9 مرتبہ کے علاوہ اور کم, یعنی کہ 1 مرتبہ آپ جاتے ہیں تو 10 وقت کی کم ہو جاتی ہے, وہ راویوں کا اختلاف ہے. بہرحال تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کے روزے ہم پر باقی رکھے, لیکن ثواب سے ہمیں محروم نہیں فرمایا کہ 5 وقت کی نماز بندہ پڑھے گا, لیکن اللہ رب العزت اپنی ذات سے اسے 50 وقت کی نماز. آج ہم اس عظیم غرفے سے کتنی روگردانی کرتے ہیں, حتیٰ کہ راویوں نے یہاں تک لکھا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کرائی تو اپنا قرب عطا کیا. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا, تو یہ اس کے محبوب کی معراج ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کو بھی معراج عطا کی, اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کی معراج یہ نماز ہے. لہٰذا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اور شب معراج, اس کے بعد یہ شعبان کا مہینہ آ گیا, اس میں شب برات, رمضان کا مہینہ آئے گا, شب قدر. لیکن ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ ہم شب برات میں تو بہت کچھ کر لیتے ہیں, کیونکہ ایک رسم سی بن گئی ہے. معراج میں ہم وہ عبادت نہیں کر پاتے. شب معراج میں جن کی طلبہ بنانا ہے, فاتحہ کرنا ہے, مغرب کے بعد قبرستان جانا ہے, عشاء بعد آستانہ دل کشانی جانا ہے, اللہ نے توفیق بخشی گاڑی کا انتظام ہو گیا تو عید پور بھی جانا ہے, پھر مبارک پور بھی جانا ہے, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر آ کر کے مسجد میں کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں, سحری کر لیتے ہیں, دوسرے دن روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن کیوں ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا دیا ہے کہ جو چیز جو رسمیں بن گئی ہیں بس ہم انہیں پر عمل کرنا جانتے ہیں, بلکہ اس کے بعد رمضان میں جو شب قدر آتی ہے, اور شب قدر کو بھی 7 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے. یہ شب قدر وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت میں قرآن عظیم میں پوری ایک سورہ نازل فرمائی ہے. لیکن شب قدر کی وہ اہمیت ہم نہیں اپنے اللہ پاتے, وہ اس کی قدر ہم نہیں کرتے ہیں. حضرات محترم, ہمارے محلے میں ہمارے قاری صاحب موجود ہیں, ہماری طرف 27ویں شب کو روم لوگ بند کرتے ہیں, کاروبار بند کرتے ہیں. تو میں جب یہاں سے تراویح پڑھا کر کے جاتا ہوں, کھانا بنا کر کے نکلتا ہوں, روم بند ہے, آج شب قدر میں ہے, اس لیے روم بند شب قدر ہے. تو شب قدر ہے, روم بند کیا, کاروبار بند کیا, اور باہر بیٹھ کر کے گپ بھانک رہے ہیں, ہوٹل بازی کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے, روم بند کیا, کاروبار بند کیا, تو جا کر کے مسجد میں یا گھر میں ہی کم از کم اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے, اور اس شب قدر کی قدر کرنی چاہیے. اس سے تو بہتر یہ تھا کہ کاروبار بند نہ کرتا, وہ روم ہی چلاتا, اپنے کاروبار میں مصروف کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن معراج مصطفیٰ, مولانا عادل شمیم صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بس آخری بات تو ہمیں ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے. شب برات سے کہیں زیادہ قدر ہمیں شب معراج کی کرنی چاہیے, شب قدر کی کرنی چاہیے. شب برات کی تو ہم کرتے ہی ہیں, اس لیے میں نے کہا کہیں زیادہ, کیونکہ ہم اس رات کی بالکل قدر نہیں کرتے. ہمارے یہاں کوئی ماحول نہیں ہے. شب برات میں مسجدیں بھری رہتی ہیں, شب قدر میں جائیے مسجد میں ایک آدمی نہیں ہے, شب معراج میں جائیے ایک آدمی نہیں ہے. لہٰذا یہ شعبان کا مہینہ ہے, اور آج 2 شعبان کا دن گزر کر کے 30 شعبان
اور آج یہ 2 شعبان کا جو دن گزرا یہ یوم وصال ہے سراج الامہ امام اعظم حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم وصال آج گزرا۔ یہ ہمارے امام ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہم نماز کس طریقے پر پڑھیں گے، اس کی تقلید کریں گے، یہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مسلک ہیں، چاروں پر حق ہیں، تو ہم حنفی ہیں، جو حنفی کہا جاتا ہے ہم حنفی ہیں۔ لیکن آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 90% حنفیوں کو یہ معلوم نہیں۔ آج تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کس کا یوم وصال ہے، لیکن اچھا معلوم ہو بھی گیا تو ہم میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ توفیق نہیں ملی ہوگی کہ قرآن کی چند صورتیں پڑھ کر کے اپنے امام کی روح کو نثار کریں۔ ہم کو اس منانے میں بہت آگے رہتے ہیں، لیکن یہ سچائی ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف میں جو پرانے لوگ تھے انہیں ہم نے پڑھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ امام ہے کہ ان کے علم کا لوہا ائمہ اہل بیت نے مانا۔ 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی کوفہ میں۔ بس مختصر سی بات بتا کر دیں کیونکہ ہماری عقیدت کی پیشگوئی میں بات کریں۔ 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی کوفہ میں، اور تقریباً آپ نے 70 سال کی عمر بھی پائی ہے۔ 55 یا 50 حج آپ نے فرمایا سن 150 ہجری میں، 2 شعبان سن 150 ہجری میں آپ کا حج۔ آپ کی عمر میں نے بتائی کہ 70 سال ہے۔ آپ نے زمانہ پایا ہے اور 2 سال تک صحبت کا شرف حاصل رہا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جن کا پورا اور آپ کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق، صدق صادق کا تشدد، صادق الاسلام کر کے حضرت راضی القاسم اور رضا کے واسطے، اور حضرت امام جعفر صادق کے والد ماجد حضرت امام باقر جو بیٹے ہیں سید الصالحین حضرت امام زین العابدین کے، حضرت امام باقر سے بھی آپ کی ملاقات ہے، اور حضرت امام جعفر صادق سے بھی آپ کی ملاقات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی پوچھتا، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کی عمر 70 سال کی تھی، کوئی اگر آپ سے پوچھتا کہ اے نعمان، اے امام اعظم، آپ اپنی عمر بتائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے، میری عمر 2 سال ہے۔ 60 سال کے عمر رسیدہ، 50 سال آپ کی عمر ہو گئی، 60 سال ہو گئی، 65 سال ہو گئی، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے۔ کیونکہ آپ فرماتے کہ جو 2 سال کے ایام میں نے امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہیں، میری زندگی کا وہی محصر ہے، باقی میری زندگی بیکار ہے۔ میں نے یہ جو 2 سال ان کی خدمت میں گزارے ہیں، یہی میری زندگی کا اصل ہے۔ حضرات محترم، اس طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور آپ ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں، جانیں کہ یہ کیسے ہمارے امام تھے، ان کا علم کیا تھا، ان کی خدمتیں کیا ہیں، ان کی تقلید ہم کیوں کرتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ان سب باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی عمدن سرفن خطأ لغزش ہو گئی ہو، میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں۔